یعنی یہ پاکستان میں یہ ممکن ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بیرونی اور اندرونی جو ہے سازشوں میں گھرا ہوا ہے اور دشمن بالکل ہمارے سر پر کھڑا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بھی جب جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنے حق کو اس حد تک آگے لے جائیں کہ وہ کہیں ہم ہیں تو سب کچھ ہے، ہم نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں جو اس وقت ٹاپ لائن فرنٹ لائنر ہیں وہ مولانا فضل الرحمان جو اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ کسی حکومت کو بھی کوئی دوسری اپوزیشن کام کرنے نہیں دے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس نظام کو عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نظام کو لپیٹ ہی دینا چاہیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں اقبال شاہد۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان ڈیموکریٹک جو موومنٹ ہے اس کا جو اجلاس ہوا ہے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کیا جائے گا۔ یعنی یہ پاکستان میں یہ ممکن ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بیرونی اور اندرونی جو ہے سازشوں میں گھرا ہوا ہے اور دشمن بالکل ہمارے سر پر کھڑا ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں معیشت بھی بڑے برے حالات میں موجود ہے۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سیاسی نظام سخت خطرے میں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بھی جب جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنے حق کو اس حد تک آگے لے جائیں کہ وہ کہیں ہم ہیں تو سب کچھ ہے، ہم نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں جو اس وقت ٹاپ لائن فرنٹ لائنر ہیں وہ مولانا فضل الرحمان جو اس کی قیادت کر رہے ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی اس وقت وائس نائب صدر بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ورچولی تو وہی اس وقت ہیڈ ہیں۔ تو جس طریقے سے پی ڈی ایم کی تحریک کو وہ لے کے جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی نظام کو سخت خطرہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی نظام کے ایک طریقہ کار موجود ہوتے ہیں، اس کے ٹی او آرز ہوتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن میں درج ہے کہ جمہوری طریقے سے منتخب ہو کے آنے والی حکومت کو کس طرح ہٹایا جا سکتا ہے۔ یہ روزانہ ہم بحث کرتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں کہ حکومت کو گرانے کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں نو کانفیڈنس سب سے اہم چیز ہے۔ دباؤ بڑھانے کے لیے آپ ریلیاں یا جلوس نکال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پوری قوم کو ان کے مسائل کے باوجود جو ان کو درپیش ہیں کسی حکومت کو بھی کوئی دوسری اپوزیشن کام کرنے نہیں دے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس نظام کو عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نظام کو لپیٹ ہی دینا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے، کیا الیکشن کمیشن پاکستان میں جب یہ الیکشن ہوئے تھے 2018 کے، کتنے ریٹ پٹیشنز ہیں، کون سے فیصلے آئے ہیں، کتنے حلقوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، یہ اہم سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں اس سے پہلے ایک دوسرے کو گرانے میں، ایک دوسرے پر الزام تراشی میں، ایک دوسرے کے اوپر مقدمات قائم کرنے میں کون سا حربہ استعمال نہیں کرتی رہی۔ یہ باقاعدہ طور پر ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہی چہرے ہیں۔ اور شرمناک بات تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی دنیا کے ملک میں جہاں جمہوری نظام ہوتا ہے وہ مینوفیسٹو پر بات کرتے ہیں، اپنی منشور پر بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں شکل پسند نہیں ہے، ہم ہیں تو سب کچھ ہیں۔ دیکھنا یہ کہ کیا تحریک کامیاب ہو سکے گی، اس کے متعلق مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ پوری قوم کو ساتھ لے کے مولانا فضل الرحمان اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے، وہ جو بیچارے معصوم لوگ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جو پڑھائی کے لیے والدین بھیجتے ہیں، جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، ان کو اس حکومت کے خلاف کون سا حربہ ہے جب وہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی ایجنٹ ہیں، یہ یہودی ہیں۔ بھئی یہ کسی کو حق تو حاصل نہیں ہے کہ کسی کے ایمان پر کوئی حملے کیے جائیں۔ کشمیر کا مسئلہ ہو تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس سے پہلے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں کافی سال۔ کیا کیا انہوں نے؟ کیا انہوں نے کشمیر آزاد کرا لیا؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے آزاد کرا لیا؟ کیا پاکستان پیپل پارٹی نے اس کو آزاد کرا لیا؟ یہ ایک بس اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کے مسائل اسی طرح اگر پڑے رہیں اور ان کو چھوڑ کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس طرح کی کوئی ایڈونچر کیا جائے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی اور بربادی ہی نکل سکتا ہے۔ کہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑتے لڑتے ہو گئے گم، ایک ہی چونچ اور ایک ہی دم۔ آپ اسمبلیوں میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح وہاں ہلڑ بازی ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے کسی بھی دنیا کے ممالک میں اس طرح نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی عوام کے لیے قانون سازی کے لیے کوئی جماعت اکٹھی ہوئی ہو۔ اب ابھی پچھلے دنوں جو ڈسکشن جاری ہے کہ کیا پاکستان میں جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی ہے اس کو بند کیا جائے۔ کیا ہارس ٹریڈنگ کا لفظ شرمناک ان کو نہیں لگتا کہ گھوڑوں کی خرید و فروخت ہے؟ کیا ایم پی ایم این اے عوام کے نمائندوں سے منتخب ہو کے آنے والے کو صرف پیسے ہی چاہیے، وہ سرکاری فنڈز ہوں
وہ اس قسم کی کبھی یعنی سینٹ کے الیکشن ہوں جو 5-10 کروڑ روپے انہوں نے لینا ہو. وجہ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور عوام بھی دیکھ رہی ہے, اور عوام یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ ہمارے منتخب نمائندوں کا اندازے جو رہائش ہے, ان کا رہنا سہنا ہے, ان کے پاس وسائل ہیں, وہ اور عوام کا بہت بڑا فاصلہ ہے. دلچسپ خبر یہ ہے کہ آج سے 3-4 مہینے پہلے بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے سب سے مہنگا ووٹ جو ہے وہ بلوچستان ہے, کیونکہ وہ اسمبلی کے جو ایم پی ایز ہیں ان کی تعداد کے لحاظ سے وہاں ریٹ زیادہ ہیں, اور ایڈوانس بکنگ کے طور پر 50% ادا بھی کر دیا گیا, اور جو 50% بقایا وہ سالس کے بعد رکھ بھی دیا گیا. وجہ یہ کہ کون سی ہم جمہوریت کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں. پاکستانی عوام تو ان جو آنے والے اس وقت حکومت کر رہے ہیں ان سے بھی, اور جو اس یہاں لوٹ مار کر کے اس ملک کو تباہ و برباد کر کے گئے ہیں ان سے بھی نہایت تنگ ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شرمندگی کسی صورت میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں پی ڈی ایم کو ہو رہی, کہ انہوں نے جب جلسے شروع کیے, اور یہ تحریکوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک جلسے کے بعد دوسرا اس سے بڑا, تیسرا اس سے بڑا, چوتھا اس سے بڑا, اور آخری جو لاہور میں مومنٹم بنانا تھا وہ اس میں 100% ناکام رہے. اور پھر اگر ان پیمنٹ ہی وہاں یعنی پیسے دے کے لوگوں کو لایا جاتا ہے, کچھ ورکر بھی ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا ان مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. پاکستانی جو عوام ہے ان کی جو گزرے اوقات ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, وہ وہاں ہی کھڑی ہے. اگر کسی ایشو کو بنا کے حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے تو یہ بالکل بہترین چیز ہے, اور اس کا صحیح فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھٹو زرداری صاحب کی ایک تجویز تھی کہ اس کو نو کانفیڈنس ہم اسمبلی میں لاتے ہیں, جو بالکل صحیح طریقہ ہے. تو کل کی میٹنگ میں اس کو بھی سبوٹاج کر دیا گیا ہے. اب دیکھیں پیپل پارٹی اس شکنجے سے کیسے نکلتی ہے, کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کی تو پرماننٹ بیل ہو چکی ہے, اور میری خبر یہ ہے کہ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ نیکسٹ ایڈونچر میں ایک دوسرے کو خاموش ساتھ ضرور دیں گے. اسمبلی میں لڑائیاں ہوتی رہیں گی بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے, کیونکہ اس سے پہلے بلوچستان جب اسمبلی کو وزیر اعلیٰ کو چینج کرنا تھا تو اس وقت بھی پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی مل چکے تھے, اور چیئرمین سینٹ کے لیے بھی ملے. پھر جب نو کانفیڈنس ہوا پھر بھی ان کے ممبر ادھر چلے گئے. تو اب دیکھنا یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو سب سے بڑی لوزر ہے وہ اس تحریک کو اکیلے کس طرح چلاتی ہے, یا میں سمجھ پاکستانی عوام کی ان امیدوں پر ضرور پانی پھر جائے گا جب وہ توقع کرتے ہیں کہ اتنی بڑی پاپولر جماعت کسی اچھے ایشو کے اوپر ان کے مسائل کو لے کے مسائل حل کرنے کی طرف بڑھے گی, اور اس حکومت کو اچھی تجاویز دے گی. قانون سازی میں جہاں ہے وہ قانون سازی میں ان کے ساتھ جو قومی مفاد میں ہے ان کا ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ اپوزیشن بھی عوام کی نمائندہ ہے اور حکومت بھی عوام ہی منتخب کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں گرانے میں اس سے پہلے جو پیپل پارٹی مسلم لیگ کی حکومتیں گراتی رہی, مسلم لیگ پیپل پارٹی کی حکومتیں گراتی رہی, تو لینا دینا کیا ہوا کہ ملک کا پٹھا بیٹھ چکا ہے. جو پاکستان اس وقت 65 میں تھا وہ اب کہاں ہے, کہاں پی آئی اے کی دنیا کی ایک لیڈنگ ایئر لائن تھی وہ کہاں ہے. جو مسلم لیگ کی حکومت میں شاہد خاقان عباسی کے کس طرح ایئر لائن چلتی رہی اور پی آئی اے تباہ ہوتی رہی, کہاں اسٹیل ملیں چلتی رہیں کچھ لیڈران کی, اور اسٹیل مل پاکستان کی سب سے بڑی جو بہت اس زمانے میں ذوالفقار بھٹو صاحب کے زمانے تھی وہ کہاں چلی گئی. اور پبلک ٹرانسپورٹ کہاں ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. پھر پروٹوکول کے لحاظ سے ماڈل ٹاؤن بند ہو جاتا تھا. 3-4 سی ایم ہاؤس ہیں, کیمپ آفس ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس ہیں, کیمپ آفس ہیں. بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو نظر آتا ہے, وہ آتا یہ ہے کہ کیا اس وقت چیف منسٹر ہاؤس کے کیمپ آفس کتنے ہیں, کتنی, یعنی یہ درست ہے کہ اس حکومت کو بھی مزید احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ پروٹوکول کو لوگ پسند نہیں کرتے, لیکن پروٹوکول اس زمانے میں تو پوری سڑکیں اور پل تک پر سنائپر کھڑے ہو جاتے تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ سکیننگ ہوتی تھی, بختر بند گاڑیاں ہوتی تھیں, جس طرح یہ پتہ نہیں کون لوگ گزر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کا انجام جو بھی ہو, سبوٹاژ ہو, کامیاب ہو, اس سے عوام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سازش کہیں بھی ہو, کسی کے ساتھ مل کے ہو رہی ہو. اب بڑے دھڑلے سے پی ڈی ایم کہتی ہے جی کچھ لوگ جو ان کو سپورٹ تھی وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں لاسٹ اینڈ کیا ہوگا, دیکھنا یہ ہے کہ لاسٹ اینڈ کیا ہوگا. لاسٹ اینڈ کیا, یہ اسی ہم یعنی میڈیکل چیئر پر ہی چلتے رہیں گے تو پھر مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہ حکومت گرے گی, کون سی آئے گی, کیا وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس نظام کو اب سخت خطرات لاحق ہیں. یہ نظام کسی وقت بھی لپیٹا جا سکتا ہے,
اور پھر وہی ہوگا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک باقاعدہ تاریخ کا حصہ ہے، کہ پھر بالکل بے شک اس میں گندم کے ساتھ بوسری جو ہے اس کو نقصان ہو، تو ان کے ہاتھ سیاستدانوں کو کچھ آنے والا نہیں ہے۔ تو مجھے یہی شک نظر آ رہا ہے کہ اس تحریک کا انجام بالکل کبھی بھی اس کے مثبت جو ہے اثرات مجھے تو نظر نہیں آ رہے، تو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو باقاعدہ فیڈ بیک دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔